جب قبیلہ بنو نذیر کے یہودیوں کو مدینے سے نکال دیا گیا تو چند یہودی خیبر میں جا کر آباد ہو گئے۔ ان یہودیوں نے مسلمانوں سے انتقام لینے کے لیے شہر مدینہ پر ایک زبردست حملے کا پلان بنایا، اور 3 یہودی اس مقصد کے ساتھ مکہ پہنچ گئے اور وہاں کفار قریش سے مل کر یہ کہا کہ اگر تم لوگ ہمارا ساتھ دو تو ہم سب مسلمانوں کو مٹا سکتے ہیں۔ کفار قریش بدر اور احد کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہی تھے۔ فوراً ہی ان لوگوں نے یہودیوں کی ہاں میں ہاں ملا دی۔ کفار قریش یہودیوں کے ساتھ مل گئے۔ پھر ان یہودیوں نے قبیلہ بنو غطفان کے پاس جا کر خیبر کی آدھی انکم دینے کا لالچ دیا، تو وہ لوگ بھی مسلمان کے خلاف جنگ کرنے کے لیے تیار ہو گئے، اور اس کے علاوہ اور بھی کئی قبیلے مسلمانوں کے خلاف ان کے ساتھ ہو گئے، اور اس طرح سبھی کفار نے مل کر 10,000 کا لشکر تیار کر لیا۔ اور اس پورے لشکر کا سپہ سالار ابو سفیان کو بنا دیا گیا۔ جب اس حملے کی خبر مدینہ پہنچی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابیوں کو جمع کیا اور مشورہ کیا کہ اس حملے کا مقابلہ کس طرح کیا جائے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مشورہ دیا کہ مدینہ 3 طرف سے پہاڑ اور کھجور کے درخت سے گھرا ہوا ہے، اور مدینے میں رہنے والے یہودیوں نے ہم سے ایگریمنٹ کیا ہے۔ ایک طرف سے کفار کا حملے کا خطرہ ہے، وہاں دونوں پہاڑ کے بیچ میں ایک خندق کھود لی جائے تاکہ کفار کی پوری فوج ایک وقت میں حملہ نہ کر سکے۔ یہ طے کیا گیا کہ 2 پہاڑ کے بیچ میں 5 گز گہری خندق کھودی جائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم 3,000 صحابہ کرام کو ساتھ لے کر مدینہ شہر کے باہر چل دیے۔ جب وہاں دونوں پہاڑ کے بیچ میں پہنچے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے خندق کی حد باندھی اور 10-10 آدمیوں پر 10-10 گز زمین بانٹ دی، اور خندق کھودنے کا کام شروع ہو گیا۔ خندق کھودتے وقت ایک ایسی چٹان سامنے آئی جو کسی سے بھی نہیں ٹوٹتی تھی۔ جب یہ خبر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو دی گئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھ سے پھاوڑا اٹھایا۔ آپ نے اس چٹان پر 3 بار پھاوڑا مارا، پہلی بار شام، دوسری بار ایران اور تیسری بار یمن۔ اس طرح ان تینوں ملکوں کی فتح ہونے کی بشارت دی، اور تقریباً 20 دن میں یہ خندق تیار ہو گئی۔ خندق تیار ہو جانے کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو مدینے کے محفوظ قلعے میں جمع کر دیا، اور مدینے پر ایک صحابی کو اپنا خلیفہ بنا کر 3,000 انصار و مہاجرین کی فوج کے ساتھ مدینے سے نکل کر خندق کے قریب ٹھہرے۔ جب کفار کا لشکر آگے بڑھا تو سامنے خندق دیکھ کر ٹھہر گیا اور شہر مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ خندق کی وجہ سے دست بدست لڑائی نہیں ہو سکتی تھی، لیکن جب بھی کافر خندق کے پاس آتے تو مسلمان تیروں کی بارش کر دیتے۔ روزانہ یہ دیکھ کر ابو سفیان حیران تھا کہ مسلمانوں پہ کس طرح حملہ کیا جائے۔ پھر ابو سفیان نے ایک یہودی کو مدینے میں رہنے والے یہودیوں کے پاس بھیجا، اور ان میں سے مدینے کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکا دیا، اور ان یہودیوں نے مسلمانوں سے ایگریمنٹ توڑ دیا اور کفار سے مل گئے اور مسلمانوں کی عورتوں اور بچوں پہ حملہ کرنے کے لیے تیار ہو گئے۔ اس وجہ سے مسلمانوں کی پریشانی کو دیکھ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 صحابی سے فرمایا کہ قبیلہ غطفان سے اس شرط پر ایگریمنٹ کر لیں کہ وہ مدینے کی 1/3 پیداوار لے لیا کریں اور کفار مکہ کا ساتھ چھوڑ دیں۔ ان صحابیوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر اس بارے میں اللہ کا حکم ہے تو ہم اس کا انکار نہیں کر سکتے، اور اگر یہ ایک رائے ہے تو یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب ہم کفر کی حالت میں تھے اس وقت بھی قبیلہ غطفان کے لوگ ہماری ایک بھی کھجور نہ لے سکے۔ اب تو اللہ نے ہم کو اسلام اور آپ کی غلامی عطا فرما دی ہے، تو کیوں ہم اپنا مال ان کافروں کو دیں؟ ہم ان کفار کو کھجوروں کا انبار نہیں بلکہ نیزوں اور تلواروں کی مار کا تحفہ دیتے رہیں گے۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم خوش ہو گئے۔ ادھر عمرو بن عبد ود، اکرمہ بن ابو جہل اور چند کافروں کے ساتھ گھوڑا کدا کر خندق کو پار کر لیا۔ سب سے آگے عمرو بن عبد ود تھا جو 90 سال کا بوڑھا تھا مگر 1000 کے برابر مانا جاتا تھا۔ وہ آگے بڑھا اور چلا چلا کر مقابلے کے لیے بلانے لگا۔ 3 مرتبہ
اس نے کہا کہ کون ہے جو میرے مقابلے کو آتا ہے؟ تینوں مرتبہ حضرت علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اٹھ کر جواب دیا کہ میں، لیکن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے روکا کہ اے علی، یہ عمرو بن عبد ود ہے۔ حضرت علی نے عرض کیا کہ جی ہاں میں جانتا ہوں، میں اس سے لڑوں گا۔ یہ سن کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی خاص تلوار ذوالفقار دی، اپنے مبارک ہاتھوں سے ان کے سر انور پر امامہ باندھا اور یہ دعا فرمائی کہ یا اللہ تو علی کی مدد فرما۔ حضرت علی آئے اور پہلے اسلام کی دعوت دی، لیکن وہ نہیں مانا۔ پھر علی ان کے سامنے کھڑے ہو گئے اور دونوں میں مقابلہ شروع ہوا۔ اس نے علی پر تلوار سے وار کرنا شروع کر دیا۔ علی نے اپنی ڈھال سے وار کو روکا۔ ایک وار اتنا سخت تھا کہ تلوار ڈھال اور امامے کو کاٹتی ہوئی پیشانی پر لگی اور زخم ہو گیا۔ علی نے للکار کے کہا کہ اے عمرو، اب میری باری ہے۔ علی نے ذوالفقار کا ایسا وار کیا کہ تلوار دشمن کے شانے کو کاٹتی ہوئی کمر پار ہو گئی اور وہ تڑپ تڑپ کر زمین پر گر کر فنار جہنم ہو گیا، اور میدان کارزار بزبان حال سے پکار اٹھا، شاہ مردہ، شیر یزداں، قوت پروردگار۔ اس کے بعد ایک اور کافر غصے میں میدان میں آیا اور پکارنے لگا کہ میرے مقابلے کے لیے کون آتا ہے؟ حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس پر بجلی کی طرح جھپٹے اور ایسی تلوار ماری کہ وہ دو ٹکڑے ہو گیا۔ یہ دیکھ کر اکرمہ اور ان کے ساتھی بھاگ گئے۔ اس دن کا حملہ بہت ہی سخت تھا۔ دن بھر کی لڑائی جاری رہی اور دونوں طرف سے تیر اندازی اور پتھر بازی کا سلسلہ برابر جاری رہا اور کسی مجاہد کا اپنی جگہ سے ہٹنا ناممکن تھا۔ خالد بن ولید نے اپنی فوج کے ساتھ ایک جگہ سے خندق کو پار کر لیا اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمہ اقدس پر حملہ آور ہو گیا، مگر حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو دیکھ لیا اور 200 صحابیوں کو ساتھ لے کر دوڑ پڑے اور خالد بن ولید کی ٹکڑی کے ساتھ لڑائی میں ٹکرا گئے اور خوب جم کر لڑے، اس لیے کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خیمے تک نہ پہنچ سکے۔ اس کے بعد حضرت عمر نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نماز عصر نہیں پڑھ سکا۔ حضور نے فرمایا، میں نے بھی ابھی تک نماز عصر نہیں پڑھی ہے۔ پھر آپ نے سورج غروب ہو جانے کے بعد نماز عصر قضا پڑھی، پھر اس کے بعد نماز مغرب ادا فرمائی اور کفار کے حق میں یہ دعا مانگی، اے اللہ تو ان کفار کے لشکر کو شکست دے دے۔ ادھر شہر مدینہ میں عورتوں اور بچوں پر یہودیوں نے حملہ کر دیا۔ قلعے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی حارثہ موجود تھیں۔ اس نے ایک یہودی کے سر پہ چابک سے ایسا وار کیا، ایک ہی وار میں سر پھاڑ دیا۔ یہودیوں کو لگا یہاں بھی زیادہ لوگ ہیں اور وہ یہودی وہاں سے بھاگ گئے، اور تقریباً 1 مہینے تک کفار شہر مدینہ کے گرد گھیرا ڈالے ہوئے پڑے رہے، اور یہ محاصرہ اس سختی کے ساتھ قائم رہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے صحابہ کئی دنوں تک بھوک کی حالت میں رہے۔ اتنے میں حضرت نعیب بن مسعود آئے، جو قبیلہ غطفان کے بہت ہی معزز سردار تھے، اور قریش و یہود دونوں کو ان کی بات پر پورا بھروسہ تھا۔ یہ مسلمان ہو چکے تھے، لیکن کفار کو ان کے اسلام کا علم نہ تھا۔ انہوں نے بارگاہ رسالت میں یہ درخواست کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ مجھے اجازت دیں تو میں یہود اور قریش دونوں میں ایسی گفتگو کروں کہ دونوں میں پھوٹ پڑ جائے۔ آپ نے اس کی اجازت دے دی اور وہ یہودیوں کے پاس گیا اور کہا کہ تم قریش کے لوگوں پہ وشواس کرتے ہو تو ان کے سردار کے پاس سے چند آدمی مانگ لو گارنٹی کی طور پہ۔ پھر وہ ابو سفیان کے پاس گیا اور کہا کہ ان یہودیوں نے تو مدینہ والوں سے ایگریمنٹ توڑ دیا ہے، ہمارا ساتھ نہیں دیں گے۔ کچھ اس طرح کی باتیں کی جس سے دونوں میں پھوٹ پڑ گئی۔ ادھر ابو سفیان اپنی فوج کا راشن ختم ہو جانے سے حیران تھا۔ جب اس کو یہ بات پتہ چلی کہ یہودیوں نے ہمارا ساتھ چھوڑ دیا ہے تو اس کی ہمت ٹوٹ گئی۔ کفار کے لشکر پر اللہ کے غضب کی ایسی مار پڑی کہ اچانک مشرق کی جانب سے ایسا طوفان آیا کہ ان کے خیمے اڑ گئے۔ کافر اس سے ڈر گئے، ان کے پاس بھاگنے کے سوا کوئی راستہ نہیں بچا۔ ابو سفیان نے اپنی فوج سے بھاگنے کا اعلان کر دیا اور سب بھاگ گئے۔ اس کے بعد سن ہجری 6 میں صلح حدیبیہ ہوا۔ نیکسٹ ویڈیو صلح حدیبیہ۔